بہت بہت شکریہ آپ کو اور مبارکباد آج کے اس تاریخی مشاعرے کی۔ بخاری شریف ہماری احادیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے۔ ہزاروں حدیثوں کی موجودگی میں ہمارے ائمہ نے ایک چھوٹی سی حدیث سب سے پہلے رکھی، اور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے عرض کی کہ ایک ایسی عظیم شخصیت مرحوم سلیم جعفری ماہر تعلیم ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، جہاں سے بھیا ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا۔ آداب، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ میری کوئی اوقات نہیں، لیکن جو ایک ذرا سی پہچان ہے اس سے الگ نہیں ہٹوں گا۔ آئیے تشریف لائیے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر۔ موڈ ہے نا آپ کا؟ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر۔ بچوں ذرا سی توجہ چاہتا ہوں۔ خونے دل نچوڑنے کے بعد ایک آدھ قطرہ شاعری کا بنتا ہے۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ اور اس متبرک محفل میں شمع کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ کی نظریں کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی۔ ذرا سا آپ بھی جان جائیے۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ دیکھیں گھر کی زندگی کا ایک شعر پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی۔ پہلے مصرے میں لگے گا کہ میں نے مزاحیہ شاعری کی، لیکن دوسرا مصرع اللہ نے عطا کر دیا۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ اپنے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ تو یہ شعر کہ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، ہے نا غلط بات؟ دوسرا مصرع دیکھیے اللہ نے کیا دیا، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ اچھے سے بتائیے جب شعر اچھا لگا۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ اللہ نے مجھے تہجد کا وقت دیا، ایک شعر پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے۔ مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے، خدا کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں۔ توجہ چاہتا ہوں ندیم بھائی، یہ شعر نہیں آپ نے سنا۔ خدا کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا۔ اچھا شعر تھا، اچھا تھا تو بتائیے آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ میرے آقا کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ خدا کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے۔ تھوڑا سا موڈ آپ نے بنایا، ذرا سا اور بنا دیجئے تو پھر ایک تازہ غزل پڑھوں۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ جس طرح بھی سن رہے ہیں میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، میرے خدا، بس توجہ چاہتا ہوں، میرے خدا یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے۔ موڈ ہے آپ کا؟ ملاحظہ فرمائیں، میرے خدا
یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے واہ 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 کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. واہ واہ واہ. میرے خدا یہ کرشمہ تو کم سے کم ہو جائے کیا کہنا بابا. کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. وہ جو کتاب پڑھے واہ میں ہی میں نظر آؤں. واہ. وہ جو کتاب پڑھے میں ہی میں نظر آؤں. ورق ورق پہ میری داستاں رقم ہو جائے. وہ جو کتاب پڑھے میں ہی میں نظر آؤں. ورق ورق پہ میری داستاں رقم ہو جائے. بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں. کیا کہنا بابا. بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد نہیں غم کے سر قلم ہو جائے. بس ایک لمحہ حقیقت شناس چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد نہیں غم کے سر قلم ہو جائے کہ ماجد اس کی نگاہوں میں محترم ہو جائے. واہ واہ. غزل سننے کا موڈ ہے؟ بتائیے گا آپ کیسے سنیں؟